بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ارواحنا فدا. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، جوانان دلیر بسیجی. آپ سب کا خیر مقدم ہے میرے عزیز بھائیوں بہنوں، دلیر بسیجی رضاکاروں. آپ نے اس امام بارگاہ کو اپنے ان بسیجی خدمات اور جذبات کے نور سے منور کر دیا ہے جو الحمدللہ آپ کے اندر موجود ہیں. ہفتہ بسیج آپ سب کو مبارک ہو. بسیج ہمارے عظیم الشان امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم کارناموں میں سے ایک تھا. ان کے عظیم کارنامے ایک دو نہیں تھے، ایسے کارنامے جو لوگوں کی زندگی میں، ملک کی تاریخ میں عظیم تبدیلیاں لے آتے تھے. لیکن ان کے خلاقانہ کاموں میں سے ایک سب سے اہم اور سب سے بڑا کارنامہ بسیج رضاکار فورس کی تشکیل تھی. انہوں نے نومبر 1979 کے اواخر میں اپنی مشہور تقریر میں 2 کروڑ کی فوج کی تشکیل کی ضرورت کا اعلان کیا تھا، اور اس طرح رضاکار فورس کی تشکیل ہو گئی. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے بعد تشکیل ہوئی. یہ سن 1979 کی بات ہے. اس بسیج فورس اور اس عظیم کارنامے کی برکتیں اس قدر تھیں کہ امام خمینی نے نومبر 1988 میں، یعنی اس کے 9 سال بعد، بسیج کی ستائش و تعریف میں وہ زبردست اور بلند آہنگ بیان جاری کیا تھا. آخر رضاکاروں نے ان 9 برسوں میں ملک میں کیا کر دیا تھا کہ امام خمینی اتنے متاثر ہو گئے کہ انہوں نے ان حیرت انگیز الفاظ اور متحیر کن جملوں کے ساتھ وہ زبردست بیان جاری کیا تھا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس زبردست بیان کے کچھ جملے آپ کے لیے عرض کروں گا تاکہ آپ کو وہ بیان یاد آ جائے. ہمارے عزیز امام خمینی اس بیان میں اس باپ کی طرح بات کرتے ہیں جو اپنے بچوں سے والہانہ پیار کرتا ہے. میں ان کے یہ جملے پڑھتا ہوں. بسیج عشق کی درسگاہ اور ان گمنام شہیدوں کا مکتب ہے جنہوں نے اس کے اونچے میناروں پر شہادت اور شجاعت کی اذان دی ہے. کیا خوبصورت الفاظ ہیں، کتنے بلند آہنگ جملے ہیں. ایک ثمر آور درخت ہے جس کی کوپلیں وصل کی بہار، یقین کے نشاط اور حدیث عشق کی خوشبو بکھیرتی ہیں. البتہ میں ان جملوں کو تسلسل سے نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ جا کر مطالعہ کیجیے گا. یہ آپ سے خطاب ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ میں خود بسیجی ہوں. وہ عظمتوں کے آسمان امام خمینی جنہوں نے دنیا کو ہلا دیا، تاریخ کو ہلا دیا، وہ کہتے ہیں کہ میرا افتخار یہ ہے کہ میں خود بسیجی ہوں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ چومتا ہوں. واقعی یہ باتیں فراموش نہیں کی جا سکتی. تو اس بیان میں آپ کو مخاطب قرار دیا گیا ہے. آپ یعنی آج کے رضاکار بسیج کو امام خمینی نے نہیں فرمایا کہ 80 کے عشرے کے رضاکار بسیج. انہوں نے کہا بسیجی، آپ لوگ، آپ کے بعد کے رضاکار، اگلے زمانوں تک کے بسیجی امام خمینی کے مخاطب ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ہاتھ چومتا ہوں. اسی بیان میں نومبر سن 88 کے بیان میں امام خمینی نے اسٹوڈنٹس اور دینی طلبہ کے رضاکاروں کا اعلان کیا ہے. اس کے خاص معنی ہیں.
وہ اسٹوڈنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں اور دینی طلبہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بسیجی جذبہ پیدا کریں اور بسیجی بنیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بسیج صرف فوجی میدان کے لیے نہیں ہے، بلکہ دینی علوم اور مادی علوم ان سمیت تمام میدانوں میں بسیج کی موجودگی ہونی چاہیے۔ امام خمینی کے اس کارنامے نے غور کیجئے، یہ بڑے اہم نکات ہیں۔ در حقیقت امام خمینی نے اس کام سے ایک خطرے کو موقع میں تبدیل کر دیا ہے۔ وہ خطرہ کیا تھا؟ انہوں نے 26-27 نومبر 1979 کو یہ عمومی اعلان کیا، در حقیقت رضاکار فورس کی تشکیل کا حکم دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ حکم امریکہ کے جاسوسی کے اڈے پر قبضے کے تقریباً 20-22 دن بعد دیا۔ امریکی جاسوسی کے اڈے پر قبضہ 4 نومبر کو ہوا اور یہ بیان امام خمینی کا پہلا حکم نامہ 26-27 نومبر 1979 کو جاری ہوا۔ جب 4 نومبر کو وہ واقعہ ہوا اور مکتب امام خمینی کے پیروکار طلبہ جنہوں نے امریکی جاسوسی کے اڈے پر قبضہ کیا اور دستاویزات کو وہاں سے باہر نکال لیا تو امریکی بہت طیش میں آ گئے۔ انہوں نے دھمکی دینا شروع کر دی، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ ان کی عملی دھمکی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بحری بیڑوں کو تدریجی طور پر خلیج فارس کی طرف لانا شروع کر دیا۔ یہ دھمکی ہی تو تھی۔ امام خمینی گھبرانے یا ڈرنے کے بجائے عام طور پر لوگ گھبرا ہی جاتے ہیں۔ مختلف ممالک کے سربراہ امریکہ کے ناراض ہوتے ہی گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ امام خمینی ڈرے نہیں، انہوں نے پوری قوم کو میدان میں اتار دیا، یعنی خطرے کو موقع میں بدل دیا۔ یہ اس بات کا موجب بنا کہ میدان جنگ سرکاری اداروں تک محدود نہ رہے، قوم کے سبھی طبقے اس میں داخل ہو جائیں۔ یہ وہی خطرے کو موقع میں بدلنا ہے۔ یہ امام خمینی کی مہارتوں اور ان کی خداداد صلاحیتوں میں سے ایک تھی کہ وہ خطروں کو موقع میں بدل دیتے تھے۔ یہاں ایک اہم نکتہ ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اور وہ یہ ہے کہ اگرچہ رضاکار فورس نے واقعی فوجی میدانوں میں شاندار کارکردگی پیش کی، البتہ جب امام خمینی نے یہ بیان جاری کیا تھا تو ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی۔ پھر بعد میں جب سن 80 میں جنگ شروع ہوئی تو میدان جنگ میں بسیج رضاکار فورس کی موجودگی بہت مفید اور کارآمد رہی، مشکلات کو حل کرنے والی تھی۔ حقیقی معنی میں وہ فوج اور سپاہ پاسداران انقلاب ان جیسے باضابطہ فوجی اداروں کا بڑا اہم سہارا بن گئی۔ تو میدان جنگ میں بسیج کا امتحان بڑا پرشکوہ تھا، نورانی تھا، لیکن بسیج صرف ایک فوجی ادارہ نہیں ہے، وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ مطلب یہ کہ بسیج کی شان اور اس کا مقام ایک فوجی ادارے سے بڑھ کر اور وسیع تر ہے۔ بسیج کیا ہے؟ بسیج ایک ثقافت ہے، بسیج ایک نیریٹو، ایک موقف ہے، بسیج ایک سوچ ہے۔ یہ سوچ کیا ہے؟ یہ ثقافت کیا ہے؟ یہ ثقافت معاشرے اور ملک کے بے لوث اور بے نام و نمود خدمت سے عبارت ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ بغیر کسی توقع کے، بغیر اس انتظار کے کہ کوئی اسے شاباش دے، یہاں تک کہ ایسے بہت سے معاملات میں بھی جس میں کسی کام میں شمولیت کے لیے اسے بجٹ تک نہ دیا جائے، پیسے اور وسائل تک نہ دیے جائیں۔ بہرحال ہر کام کے لیے کچھ وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ بسیجی ان سب کے بغیر مختلف میدانوں میں پہنچ جاتا ہے، جہادی خدمت انجام دیتا ہے، جہادی خدمت کے خطروں کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے، سینہ سپر بنتا ہے۔ یہ بسیجی کلچر ہے، یہ بسیجی ثقافت ہے۔ بسیجی کلچر کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ وہ گھٹنوں تک کیچڑ میں چلا جائے تاکہ سیلاب زدہ گھروں کے کمروں سے کیچڑ صاف کرے۔ مطلب یہ کہ وہ خود کو کورونا کی وبا میں مبتلا ہونے کے خطرے اور موت کے خطرے میں ڈال کر کورونا کے مریضوں کو بچا سکے اور انہیں موت کے خطرے سے دور کر سکے۔ بسیج ثقافت کا مطلب ہے مومنانہ جذبے کے تحت امدادی کام میں تھکن محسوس نہ کرنا، جس کا ایک نمونہ ہمیں یہاں آتے ہوئے اس نمائش میں دکھایا گیا۔ البتہ مجھے بخوبی علم ہے کہ رضاکاروں نے مومنانہ امداد کے اعلان کے بعد
اس سلسلے میں کیا کیا، یا بسیج کے جہادی کاموں کے لیے لگائے جانے والے کیمپوں میں کتنی محنت کی جاتی ہے۔ یہ بسیج ہے۔ رضاکارانہ ثقافت کا مطلب یہ ہے۔ انہوں نے اس کا انتظار نہیں کیا کہ کوئی انہیں شاباش کہے، تعریف کرے، نہیں، وہ گئے اور جس طرح سے بھی ممکن ہو سکتا تھا، کئی مواقع پر تو بڑے ہی دلچسپ اور نئے نئے طریقوں سے پورے ملک میں اس مومنانہ امداد کے کام کو پھیلا دیا۔ سائنس و تحقیق کے میدان میں، تجربہ گاہوں کے میدان میں بسیج کا ادارہ مفید اور کارآمد رہا ہے۔ وہ جوان جو اہل علم تھے، تحقیق کرنے والے تھے، ریسرچ کرنے والے تھے، سائنس سے واقف تھے، وہ بھی رضاکارانہ جذبات رکھتے ہیں، تجربہ گاہوں میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے کورونا کی وبا کے معاملے میں بھی اور دوسرے مختلف معاملوں میں بھی شاندار کام کیا۔ اس کا ایک نمونہ ہمارے ایٹمی شہداء ہیں۔ وہ رضاکار تھے، وہ بسیجی تھے۔ اس کی ایک مثال مرحوم شہید کاظمی ہے، اور انہوں نے جو یہ بڑا ادارہ، تحقیقی ادارہ قائم کیا اور دوسرے علمی و تحقیقی کام کیے ہیں، یہ رضاکارانہ ثقافت ہے۔ پھر دشمن سے مقابلے کے میدان میں بھی، یعنی میدان جنگ میں بھی بے خطر میدان میں کود پڑنا، دشمن سے خوف زدہ نہ ہونا، دشمن کو موقع نہ دینا، یہ بسیجی کلچر ہے۔ ہر سیاسی، عسکری اور سائنسی میدان جنگ میں داخل ہو جانا، اپنی پوری طاقت و توانائی کا استعمال کرنا، یہ ہے بسیجی کلچر و ثقافت۔ بسیجی ہونا گمنام مجاہدوں کا کلچر ہے، جیسا کہ امام خمینی کے بیان میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ یہ بے لوث مجاہدوں کی ثقافت ہے۔ خطروں کو قبول کرنا ہے، خوف زدہ نہ ہونا ہے، سب کی اور ملک کی خدمت کرنا ہے، دوسروں کی مدد کے لیے اپنی پرواہ نہ کرنا، یہاں تک کہ کسی مظلوم کو نجات دینے کے لیے خود ظلم سہنا ہے۔ آپ نے حالیہ واقعات میں دیکھا ہی ہے کہ مظلوم رضاکاروں نے خود ظلم برداشت کیا تاکہ ہنگامے مچانے والے کچھ غافل، جاہل یا بکے ہوئے عناصر عوام پر ظلم نہ کر سکیں، اور وہ خود ظلم برداشت کرتے رہے، زخم اٹھاتے رہے تاکہ دوسروں کو ظلم سے بچائیں۔ وہ مایوسی کو اپنے پاس پھٹکنے نہیں دیتے۔ یہ ہے بسیج۔ یہ رضاکارانہ کلچر کا ایک اہم پہلو ہے۔ بسیجی کے لیے نا امیدی کا کوئی مطلب وجود ہی نہیں رکھتا، لہذا یہ بسیج اور بسیجی کی ایک مختصر تعریف و توصیف تھی۔ البتہ اگر ہم اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں تو بڑی تفصیل سے بڑے معنی خیز اور پرمغز جملے تسلسل کے ساتھ بیان کیے جا سکتے ہیں۔ اس کا اجمال وہی ہے جو ہم نے عرض کیا، اور اس میں 1980 یا 2010 کے عشرے کے بسیجیوں کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ 2000 اور 2010 کے عشرے سے تعلق رکھتے ہیں، نوخیس جوان ہیں۔ آپ نے نہ امام خمینی کو دیکھا ہے، نہ انقلاب کے ابتدائی زمانے کو دیکھا ہے، اور نہ ہی دفاع مقدس کے زمانے کو دیکھا ہے، لیکن میدان جنگ میں موجود جوان کا وہی جذبہ آپ میں بھی موجزن ہے۔ تو سن 80، 2000 اور 2010 کے عشرے کی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ جنریشن گیپ اور اس طرح کی دوسری باتیں جو کی جاتی ہیں وہ نام نہاد روشن فکر حلقوں کے اندر کی باتیں ہیں۔ حقیقت اس سے بالکل الگ ہے۔ آج کا رضاکار بسیجی وہی 1980 کے عشرے کا بسیجی ہے۔ ایک دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ آج ملک میں اس بات کی بھی صلاحیت اور گنجائش موجود ہے کہ رضاکاروں کو پروان چڑھائے، رضاکاروں کی پرورش کرے، بسیج میں نئی نئی باتیں وجود میں لائے، نئے نئے طور طریقے وجود میں لائے۔ بسیج میں بھی اس بات کی صلاحیت اور گنجائش موجود ہے کہ وہ اپنے بلند قدموں کی مدد سے ملک کو قدم بے قدم آگے لے کر جائے۔ یعنی ملک بھی اس بات کی تیاری رکھتا ہے کہ رضاکار کو پروان چڑھائے، نئے نئے افراد کو بسیج میں شامل کرے اور تازہ خون کو بسیج میں لے کر آئے۔ بسیج بھی، بسیج کا ادارہ اور عام بسیجی بھی۔ میں عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں ادارے کے باقاعدہ رکن رضاکار بھی ہیں، اور ایسے بھی رضاکار ہیں جو ادارے کے رکن نہیں ہیں، اور ہمارے ملک میں بسیج کی دنیا اس بات کے لیے تیار ہے کہ ملک کو ترقی عطا کرے اور آگے لے کر جائے۔ یہ جو ہم نے کہا کہ ملک میں گنجائش ہے، یہ گنجائش حال ہی میں پیدا نہیں ہوئی ہے۔
یہ بہت پہلے بھی تھی، لیکن اس کی سرکوبی اور حوصلہ شکنی کی جاتی تھی، اس سے استفادہ نہیں کیا جاتا تھا۔ بسیج کو پروان چڑھانے کا یہی جذبہ انہی خصوصیات کے ساتھ جو ہم نے عرض کی، جیسے میدان میں پہنچ جانا، خوف زدہ نہ ہونا، دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جانا، سینہ سپر ہو جانا، طاغوتی استبدادی حکومتوں کے دوران اور ماضی میں بھی تھا، لیکن یا تو اغیار ملک پر مسلط تھے اور وہ اسے پروان نہیں چڑھنے دیتے تھے اور اس کی سرکوبی اور حوصلہ شکنی کرتے تھے، یا خود حکومتیں بدعنوان تھیں۔ میں نے اس کے کچھ نمونے یہاں نوٹ کیے ہیں۔ مثال کے طور پر غیر ملکیوں کی مداخلت کے زمانے میں، یہ ہماری اسی معاصر تاریخ کے زمانے کی بات ہے، بہت پرانی بات نہیں ہے۔ تبریز میں شیخ محمد خیابانی، وہ ایک اعتبار سے رضاکار ہی ہیں، قیام کرتے ہیں، تحریک چلاتے ہیں اور پھر شہید ہو جاتے ہیں۔ مشہد مقدس میں محمد تقی خان پسیان، وہ بھی اسی طرح کے تھے۔ افسوس کہ ان میں سے زیادہ تر کی زندگی کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ آپ کو زیادہ کتابیں پڑھنی چاہیے، ان کی سوانح حیات کو جان لینا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ شہر رشت میں مرزا کوچی خان جنگلی، اصفہان میں آقا نجفی اور الحاج آقا نور اللہ، شیراز میں آقا سید عبدالحسین لاری اور بعض دوسرے علماء جیسے شیخ جعفر محلاتی، بوشہر میں رئیس علی دلاوری، جن کے بارے میں اتفاق سے ایک فلم بھی بنی ہے اور ریلیز کر دی گئی ہے، اور اسی طرح دوسرے مقامات پر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں۔ مجھے یہی لوگ یاد آئے، اس لیے میں نے ان کو ذکر کر دیا۔ ان میں سے زیادہ تر کی سرکوبی اور حوصلہ شکنی کی گئی، یعنی ان میں سے ایک دو کو چھوڑ کر سبھی کو زبردستی دبا دیا گیا، یا حکومتوں نے ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈال دیں۔ بنابراً یہ رضاکارانہ جذبہ موجود رہا ہے، پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے۔ جہاں تک انقلاب کے زمانے کی بات ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ صلاحیت اور گنجائش کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ انقلاب نے امید پیدا کی۔ خود انہی لوگوں کے بقول 2500 سالہ حکومت پر فتح نے سامراج مخالف اور آمریت مخالف جذبے کو تقویت عطا کی ہے۔ بسیج کی صلاحیت اور گنجائش بڑھ گئی ہے۔ پھر امام خمینی جیسے ایک شخص نے ملک کی قیادت کرتے ہوئے بسیج میں نئی جان ڈال دی، اسے روح عطا کر دی، اس لیے یہ صلاحیت اور گنجائش زندہ ہو گئی اور یہ صلاحیت استعمال کے لائق بن گئی۔ ہم نے عرض کیا کہ مقدس دفاع میں بسیج کی موجودگی بڑی زبردست تھی، بہت والہانہ تھی۔ البتہ اس وقت ہم خود تھوڑا بہت کبھی کبھار اس میدان کے بعض حصوں اور گوشوں کو دیکھا کرتے تھے، ہم نے بھی دیکھا تھا، لیکن جو کچھ ان کتابوں میں ہے اور ان سوانح حیات میں ہے وہ شاید اس چیز سے سینکڑوں گنا اور ہزاروں گنا زیادہ ہے کہ جس کا مشاہدہ ہم اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں۔ شہیدوں کی زندگی، میدان جنگ کے شہسواروں کی زندگی کے بارے میں بڑی عجیب اور مافوق باتیں ہیں، چاہے وہ ایسے افراد ہوں جن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، وہ کہیں کے کمانڈر نہیں تھے، صرف ایک بسیجی تھے، لیکن اہم تھے اور عظیم تھے۔ یہ چیز واقعی انسان کو متحیر کر دیتی ہے۔ یہ میدان جنگ کی بات تھی۔ سائنسی میدان میں بھی ایٹمی سائنسدان، رویان انسٹیٹیوٹ کے سائنسدان، سائنس و تحقیق کے دیگر مراکز اور دوسرے مختلف مراکز کے سائنسدان بھی اسی طرح کے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں دسیوں لاکھ باضابطہ رضاکار موجود ہیں جو بسیج کے ادارے میں ہیں۔ دسیوں لاکھ رضاکار ایسے ہیں جن کا بسیج کے ادارے سے تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ جوان ہیں جو مسجدوں میں، یونیورسٹیوں میں، انجمنوں میں، اسکولوں میں اور دوسرے مختلف جگہوں پر وہی کام کرتے ہیں جو بسیج کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ بسیجی ہی ہیں، بس باضابطہ رجسٹرڈ رضاکار نہیں ہیں، بسیج کے ادارے کے رکن نہیں ہیں۔ ہمارے ملک میں رضاکار فورس کا تسلسل عالم اسلام میں موجود رضاکاروں تک پھیلا ہے۔ عالم اسلام میں بھی دسیوں لاکھ رضاکار ہیں۔ یہ وہ رضاکار ہیں جو ہماری زبان نہیں سمجھتے، ہم بھی ان کی زبان نہیں سمجھتے، لیکن ہمارے دل کی زبان اور ان کے دل کی زبان ایک ہے۔ ان کا موقف بھی وہی ہے جو ہمارا موقف ہے۔
مختلف ملکوں میں ہیں اور یہ رضاکار مختلف ممالک میں موجود ہیں۔ یہ بھی بسیج کی برکتوں میں سے ایک ہے۔ تو یہ امام خمینی کی یادگار ہے اور یہ یادگار آج بھی باقی ہے اور انشاءاللہ کل بھی باقی رہے گی اور ملک اس کے ثمرات کا مشاہدہ کرے گا۔ لہذا امام خمینی نے بسیج کے بارے میں جو جملے اور الفاظ استعمال کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے بسیج کو شجرہ طیبہ بتایا ہے۔ یہ شجرہ طیبہ وہی ہے جس کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها۔ اللہ نے کس طرح اچھی مثال بیان کی ہے کہ کلمہ طیبہ، پاک کلمہ، شجرہ طیبہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخ آسمان تک پہنچی ہوئی ہے، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے۔ شجرہ طیبہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر دور میں اپنے میٹھے پھل اور اچھے نتائج سامنے لاتا ہے۔ ہم نے کہا کہ بسیج میں ملک کو آگے لے جانے کی صلاحیت موجود ہے اور میں اس کے ان ثمرات کا کچھ ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہر میدان میں بسیج کی موجودگی انقلاب کے زندہ ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ انقلاب زندہ ہے۔ ان لوگوں کی آرزو کے برخلاف جو انقلاب اور انقلاب کے نام سے وحشت زدہ ہوتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، پسند نہیں کرتے کہ انقلاب کا نام لیا جائے، انقلاب سے برات کا اظہار کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن بسیج کا وجود یہ دکھاتا ہے کہ انقلاب زندہ ہے، انقلاب نئی چیزوں کو مورد وجود میں لانے والا ہے، ایجاد کرنے والا ہے۔ تو بسیج کی موجودگی کا ایک پھل یہ ہے کہ یہ انقلاب کے زندہ ہونے اور نئی چیزوں کو وجود میں لانے کی نشاندہی کرتا ہے۔ دوسرا یہی جذبہ جس کے بارے میں ہم نے کہا، بے لوث، بے نام و نمود، بغیر کسی توقع اور بغیر دکھاوے کے جہادی کام کا جذبہ ملک میں تیز رفتار ترقی لاتا ہے۔ ایسا کام جو شاباشی، دکھاوے اور نام و نمود کے لیے ہو، اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ خود یہ بغیر توقع والا اور جہادی کام ملک کو رفتار عطا کرتا ہے اور اسے آگے بڑھاتا ہے۔ یہ بسیجی کی برکتوں اور اس کے ثمرات میں سے ایک ہے۔ تیسرا یہ کہ رضاکار جو بھی کام کرتا ہے اس میں روحانی عنصر کو نمایاں کر دیتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ روحانیت کا عنصر، رویان انسٹیٹیوٹ کا بڑا اہم سائنسدان جب کوئی اہم سائنسی پیش رفت کرتا ہے تو سجدہ شکر بجا لاتا ہے۔ یہ بات خود مرحوم شہید کاظمی نے اس سائنسدان کے سامنے مجھ سے کہی تھی اور دونوں گریا کرنے لگے تھے، دونوں آنسو بہانے لگے۔ اہم ایٹمی سائنسدان کا شاگرد کہتا ہے کہ ایک مسئلے میں ہم پھنس گئے، دیر رات تک کام کرتے رہے۔ شہید بہشتی یونیورسٹی میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ چلیں۔ ہم اٹھے اور کام کے کمرے سے باہر آ گئے اور پھر ہم نماز خانے میں پہنچ گئے۔ وہ ہمیں نماز خانے میں لے گئے۔ ہم نے نماز پڑھنا اور دعا کرنا شروع کیا اور وہ اچانک بولے، سمجھ آ گیا، چلو سمجھ میں آ گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ واپس کام کے کمرے میں پہنچے۔ دیکھیے، سائنس کے ماحول میں، ایٹمی کام کے ماحول میں سجدہ، دعا، نماز، رضاکار کی موجودگی مختلف شعبوں میں اپنے ساتھ روحانیت لے کر پہنچتی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، نہایت اہم بات ہے۔ چوتھی بات، رضاکار یعنی بسیج عمل کے ساتھ ہے، مقصد پر بھی نظر رکھتا ہے۔ رضاکار ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ بسیجی عمل کرنے والا ہوتا ہے، اقدام کرنے والا ہوتا ہے، صرف باتیں نہیں کرتا، عمل بھی کرتا ہے۔ لیکن عمل کے ساتھ ہی وہ صرف عمل تک محدود نہیں رہتا، مقصد اور ہدف کو فراموش نہیں کرتا، ان اہداف کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ اہداف کو فراموش کرنا بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہ بھی بسیج کے ثمرات میں سے ایک ہے۔ اگر میں اس شجرہ طیبہ کے ثمرات کو گننا چاہوں تو وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں، میں نے صرف 3-4 کا ذکر کیا۔
بسیج میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ لہذا ہم نے بسیج سے متعلق کچھ توصیف بیان کی۔ امام خمینی کے اقوال سے بسیجی رضاکاروں کے لیے مختلف مثالیں پیش کی۔ یہ سب اس بات پر منحصر ہیں کہ آپ رضاکارانہ جذبے کے حفاظت کیجیے۔ ہم نام سے مغرور نہ ہوں۔ اگر ہم دینی طلبہ نے اپنے طالب علمی کے جذبے کو محفوظ رکھا تو ہمارے وجود میں برکت پیدا ہوگی۔ اگر ہم طالب علمی کے جذبے سے دور ہو گئے، امام خمینی مسلسل حکومتی اداروں میں کام کرنے والے صاحب امامہ افراد کو انتباہ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے طالب علمی کے جذبے کو قائم رکھیے، زندہ رکھیے۔ اگر ہم اس سے دور ہو گئے تو برکت ختم ہو جائے گی۔ بسیج بھی اسی طرح سے ہے۔ رضاکارانہ جذبے کو محفوظ رکھیے۔ البتہ قرآن کریم کی تلاوت پر، مستحبات پر جتنی آپ میں توانائی ہے، جتنی فرحت و نشاط ہے، جتنی قوت و توانائی ہے، جتنی تیاری ہے، توجہ دیجیے۔ شہیدوں کی سوانح حیات بھی پڑھتے رہیے۔ ان رضاکاروں کی سوانح حیات کو جو شہید ہوئے اور ان کے بارے میں ڈھیروں کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جتنا ممکن ہو ان کتابوں کو پڑھیے۔ لہذا یہ بسیج کے بارے میں کچھ باتیں اور نکات تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ ایک دوسرا موضوع جو میں نے نوٹ کر رکھا ہے اور آپ سے بیان کرنا ہے، وہ بسیج کے مقام و منزلت کے بارے میں ہے۔ میں تاکید کرتا ہوں کہ رضاکار بسیج کی قدر کو سمجھے، بسیج کے مقام کو پہچانے، بسیج کی موجودگی کے فلسفے کو جانے۔ میں اس سلسلے میں ایک مختصر سی بات کرتا ہوں۔ بسیج کیا ہے؟ آپ کا فریق کون ہے؟ آپ کا مقابلہ سڑک پر آ کر ہنگامہ مچانے والے دو چار لوگوں سے ہے؟ کیا بسیج صرف اسی کے لیے ہے؟ عالم اسلام کے سیاسی جغرافیے میں بسیج کا بڑا نمایاں مقام ہے۔ مجھے اس کی تھوڑی سی تشریح کرنا ہوگی۔ البتہ اہل فکر، اہل نظر، آپ جوان اس مسئلے پر غور کیجئے، اس کے بارے میں سوچئے۔ صرف ابھی نہیں، ان مسائل پر کام کرتے رہیے، مطالعے کے ذریعے، بحث کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے۔ مغربی سامراج کے محاذ نے ہمارے اس خاص علاقے، مغربی ایشیا کے علاقے کے بارے میں ایک خاص رخ اختیار کر رکھا ہے۔ یہی علاقہ جس کا نام خود انہوں نے مشرق وسطیٰ رکھا ہے، دو عالمی جنگوں کے بعد مغربی سامراج نے، پہلے یورپ اور پھر امریکہ نے، اس علاقے پر خاص توجہ مرکوز کی، ایک خاص رخ اختیار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علاقہ ایک اہم علاقہ ہے۔ مغربی دنیا کی صنعتی پہیوں کے گھومتے رہنے کا سب سے اہم عنصر تیل ہے۔ ان کی صنعت تیل پر منحصر ہے۔ دنیا بھر میں تیل کا اہم مرکزی حصہ اور علاقہ یہی ہے۔ مغربی ایشیا کا علاقہ مشرق اور مغرب کا سنگم ہے۔ ایشیا، یورپ اور افریقہ کو جوڑنے والا علاقہ ہے۔ اسٹریٹجک پوزیشن کے لحاظ سے اور رائج اصطلاح میں کہا جائے تو سوق الجیشی پوزیشن کے لحاظ سے بڑا اہم خطہ ہے۔ اسی لیے مغربی سامراجیوں نے، استکباریوں نے، جنہوں نے دولت و ثروت بھی حاصل کر لی تھی اور نو آبادیاتی ممالک کو لوٹ کر توانائی بھی حاصل کر لی تھی، سائنسی لحاظ سے بھی آگے بڑھ گئے تھے، ان کے پاس پیش رفتہ ہتھیار بھی تھے، مغربی ایشیا کے علاقے پر خاص توجہ مرکوز کر لی۔ اسی خصوصی توجہ کی وجہ سے انہوں نے اس علاقے میں غاصب صہیونی حکومت کی تشکیل دی۔ اس غاصب حکومت کو خطے میں مغرب کے اڈے، پہلے یورپ کے اڈے اور پھر امریکہ کے اڈے، اس عنوان کے طور پر قرار دیا تاکہ اس علاقے پر مسلط رہیں، ان کا جو دل چاہے کریں، ملک کو ایک دوسرے سے مختلف ممالک کو ایک دوسرے سے لڑاتے رہیں، جنگیں کروائیں، جنگیں مسلط کریں، جنگیں بڑھاتے رہیں، لوٹتے رہیں۔ وہ صہیونی حکومت کو اسی لیے وجود میں لائے، تو اس علاقے پر ان کی خاص نظر تھی۔ مغربی ایشیا کے اس علاقے میں ایک جگہ ہے جو سب سے اہم ہے، اور وہ ہے ایران، جمہوریہ اسلامی ایران۔ اس خطے میں جتنے بھی ممالک اور مقامات ہیں، ایران ان میں سب سے اہم ہے، کیونکہ اس کی دولت بھی، تیل و گیس، قدرتی ذخائر یہاں کے دوسرے تمام ممالک سے زیادہ ہیں، اور اس کا محل وقوع بھی سب سے حساس علاقہ ہے۔ ایک چوراہا ہے
مشرق اور مغرب کا چوراہا، شمال اور جنوب کا چوراہا۔ پرانے زمانے سے کہا جاتا رہا ہے کہ اس خطے کا اہم چوراہا ایران ہے۔ وہ ایران کے سلسلے میں سب سے زیادہ حساس تھے، اسی لیے انہوں نے ایران پر سرمایہ کاری کی۔ پہلے انگریز آئے اور انہوں نے جہاں تک ممکن تھا یہاں پر اپنا اثر و نفوذ پیدا کیا، یہاں پر اپنا تام جھام لگایا، مختلف طبقوں سے اپنے لیے حامی اور مہرے تیار کیے، غلام بنائے۔ ایران میں انگریزوں کی جانب سے اپنے پٹھو اور حامی تیار کرنے کا معاملہ ایک الگ ہی کہانی ہے۔ اس کے بہت زیادہ اہم پہلو ہیں، لیکن افسوس کہ انہیں کم ہی بیان کیا گیا ہے، ان کے بارے میں کم ہی لکھا گیا ہے۔ لیکن ایسا تھا، ہم نے انہیں دیکھا ہے، بعض کو تو قریب سے محسوس بھی کیا ہے۔ اور پھر امریکی آئے۔ امریکی بھی جب شروع میں آئے تو مدد کے نام پر آئے، ہماری مدد، اس خطے کی مدد کے نام پر آئے۔ ٹرومین کی صدارت کے زمانے میں ٹرومین کا چوتھا پوائنٹ The Point 4 پروگرام مدد کا تھا۔ پہلے وہ اس کے نام پر آئے، پھر دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی پوزیشن مضبوط کی، دوسروں کو ہٹا دیا یا کمزور کر دیا اور خود ایران پر مسلط ہو گئے۔ ہر چیز ان کے ہاتھ میں تھی۔ اگر آپ دیکھیں تو پہلوی دور کے اہم سیاستدانوں کی جو آپ بیتیاں باقی بچی ہیں، وہاں آپ دیکھیں گے کہ خود محمد رضا پہلوی تک کو، جو خود ہی امریکیوں کا پٹھو تھا، ان کے لیے کام کرتا تھا، ان سے شکوہ ہے، خود امریکیوں سے ہی شکوہ کنا تھا، لیکن وہ اسے زبان پر لانے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ وہ نجی محفلوں میں اسد اللہ علم اور اپنے حواریوں سے اپنے شکووں کا ذکر کرتا تھا۔ مطلب یہ کہ امریکی اتنا زیادہ آگے بڑھ چکے تھے کہ وہ مزوری اور زبردستی کرتے تھے، غنڈہ ٹیکس وصول کرتے تھے۔ انہوں نے محمد رضا جیسے شخص کو بھی خود سے ناراض کر لیا تھا، تو لہٰذا ایران اس طرح کی مٹھی میں آ چکا تھا، اور مشرق وسطیٰ کے دوسرے ملکوں پر بھی ان کا تسلط اسی طرح کا تھا، ہر کسی پر ایک الگ انداز میں۔ البتہ سامراجی مداخلت کے معاملے میں صرف مغرب والے نہیں تھے، سابق سوویت یونین بھی مداخلت کرتی تھی، لیکن اس کا ایران پر کوئی تسلط نہیں تھا، اور وہ توتا پارٹی اور لیفٹسٹ پارٹیوں کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کچھ کام بھی کیے جنہیں آپ کو معاصر تاریخ کی کتابوں میں ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن بعض دوسرے ممالک میں اس کا اثر و نفوذ زیادہ تھا، جیسے عراق، جیسے شام، لیکن بہرحال مغرب مسلط تھا۔ یہ لوگ اپنا اثر و نفوذ بڑھانا چاہتے تھے، لیکن فرانس مثال کے طور پر لبنان اور شام میں قطعی طور پر موجود، اور کچھ دوسرے مغربی ممالک اور سامراجی ممالک بھی موجود تھے۔ تو ملک کی یہ صورتحال اور در حقیقت خطے کی صورتحال انقلاب اسلامی سے پہلے کی ہے، لہذا یہ علاقہ مرکزی حیثیت کا حامل تھا۔ انقلاب اسلامی نے اچانک ان کے سارے خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ ایک واقعہ پیش آیا، انقلاب نے اس استکباری پالیسی پر ایک کاری ضرب لگائی اور وہ ہکا بکا رہ گئے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے امریکی صدر ایران آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ یہ امن کا جزیرہ ہے۔ وہ ایران کو امن کا جزیرہ بتا رہے تھے۔ اس کے کچھ ہی مہینے بعد اسی امن کے جزیرے میں انقلاب اسلامی آ گیا، اور اس طرح یہ لوگ مبہوت ہو کے رہ گئے۔ اس طرح انقلاب اسلامی اچانک ان کے سامنے آ گیا اور اس نے انہیں خوف، شک اور ڈر کی فضا میں اور ڈر کے ساتھ گوشہ تنہائی میں دھکیل ڈالا۔ انقلاب اسلامی نے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی، انقلاب ایک مضبوط رکاوٹ بن گیا۔ اس نے انہیں باہر کر ڈالا، ان کے کچھ افراد خود ہی بھاگ گئے، کچھ باہر چلے گئے اور کچھ کو سزائے موت دے دی گئی۔ اس لیے انقلاب خطے میں امریکہ کی موجودگی اور مجموعی طور پر مغرب کی موجودگی کے سامنے بڑی رکاوٹ بن گیا۔ تو یہ ایک نیا تشخص سامنے آیا، ایک نئی پہچان سامنے آئی، یعنی برطانیہ اور امریکہ سے وابستگی اور ان پر انحصار کے تشخص کو ملک نے خود مختاری، مضبوطی، اپنے پیروں پر کھڑے ہونے، مضبوطی سے بات کرنے، غنڈہ ٹیکس نہ دینے کے تشخص میں بدل دیا۔ سب سے اہم بات آخری بات تھی،
یعنی غنڈہ ٹیکس نہ دینا، ایران نے ایک ایسی رکاوٹ تعمیر کر دی جو ظاہر ہے کہ صرف اس تک محدود نہیں رہی۔ اور انہی وقتوں میں ہم نے کہا تھا، کیونکہ ہمیشہ